کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، تو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اچھا غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی خود کو میری طرف منسوب ہی کر دے اور دل میں یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو کہتے ہیں میرے مریدوں میں شامل ہے۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے۔ غوث پاک میں آپ کا مرید ہوں، غوث پاک میں آپ کا مرید ہوں، غوث پاک میں آپ کا مرید ہوں، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بولو بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا، اور جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ تشریف فرما سے کہ اچانک آپ کا چہرہ متغیر ہوا اور حضور نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور تھوڑی دیر بعد نکالا تو اس میں کترت پکڑا ہے، تو مریدوں نے اس وقت تو دیکھ لیا لیکن پوچھا نہیں، پھر ایک قافلہ آیا اور حضور غوث پاک کے لیے بڑے تحائف لے کر آیا، ہدیے لے کر آیا، اس نے کہا کہ ہم جا رہے تھے، ہمارا جہاز جو وہ گرداب میں پھنس گیا تھا، ایسے میں نے غوث پاک کو پکارا تو ایک ہاتھ نکلا، اس نے میرے جہاز کو اٹھا کر کنارے پہ کر دیا، تو مریدوں نے دیکھا وہ وقت وہی تھا، وہ دن بھی وہی تھا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ
دیا یا سے آزم کا. وہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں. اچھا میں کئی دفعہ اس کو 17 پڑھا تو ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں جن کا ابھی وصال بھی ہو گیا, ان کے بیٹوں میں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ, بڑے باادب اور بڑے ماشاءاللہ با علم مفتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اویس بھائی یہ 17 ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے 17 ہی پڑھا. کہ نہیں یہ 17 ہے. ٹھیک ہے میں 17 پڑھ لیتا ہوں, میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں, آپ بڑے ہیں, آپ اہل علم ہیں, میں اعتماد کرتا ہوں, تو میں 17 پڑھتا ہوں. تو پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ 17 نہیں 70 ہے. پھر میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ کے پاس اگر کوئی وہ کتاب ہو کہ جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کتاب میں ڈھونڈتا ہوں, مل جائے گی. لیکن شفٹنگ کے دوران وہ کتاب ان کو ملی نہیں. پھر انہوں نے اوریجنل کتاب, عربی کتاب جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے عربی میں, انہوں نے وہ لکھا نا تو اس میں 70 تھا, 17 نہیں تھا. تو مطلب 70 اور 17 میں کوئی کتابت کی غلطی ہو سکتی. تو کہا وہ 70 ہی ہے. تو وہ میری غلطی تھی. اچھا وہ آپ نے اصلاح کر دی. تو میں نے اصلاح کیا کرنی تھی, بس آپ نے دیکھ لیا میں دوبارہ 70 پہ. اس میں کیا بات ہے, غوث پاک کی شان ہے, وہ 70 بھی جا سکتے ہیں. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں, آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ 17 ہو یا 70 ہو, سمجھ میں آ نہیں سکتا سے آزم کا. سمجھ میں آ نہیں سکتا سے آزم کیے ترساؤ گبر اقطاب و ابدار. یہ بندہ میں جس نام کا سائل گیا غوث, بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا سے آزم کا. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا سے آزم کا. ایک بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, جاہل کو ولایت نہیں ملتی. تو اگر کسی کو دینی ہو تو پہلے اس کو علم دیا جاتا ہے. تو غوث اعظم نے نہ صرف اس کو ولایت کے درجے میں پہنچایا, غوث پاک نے نظر کی تو وہ عالم بھی ہو گیا. دیکھو ولایت کی کہ جاہل کو نہیں ملتی. وہ جاہل سمجھے گا کیا, اچھا جاہل جو ہے نا جب کہا جاتا نا تو یہ عالم کے مقابلے میں کہا جاتا. جاہل سے مراد وہ ان پڑھ گنوار وہ نہیں ہوتا. جب عالم کے مقابلے میں جاہل کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو عالم نہ ہو. یہ سن لیجیے. تو اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا. تو ولی جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ اتنے عالم ہوتے ہیں کہ ان کو علم ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم جو ہیں وہ جب کوئی مجوسی ہو یا کوئی عیسائی ہو یا کافر ہو, جب اس کو غوث پاک نظر کرتے ہیں نا تو پہلے ملتا ہے اس کو علم, پھر ملتا ہے اس کو ولایت کا درجہ. تو غوث اعظم کی شان تو دیکھو. اب اپنے اپنے رشک کرو مقدر پہ کہ الحمدللہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں اور غوث پاک کے مرید ہیں, چاہنے والے, تو ہم پر کتنا کرم ہوگا غوث پاک. کوئی اندازہ ہے؟ بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا سے آزم کا.
ہمیشہ جوش پر دریا غوث اعظم کا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر ایک شے پہ ہے قبضہ غوث اعظم کا، کہ عالم میں ہر شے پہ ہے کہ عالم میں اللہ اکبر۔ یہ قصیدہ معراج، قصیدہ غوثیہ کے اشعار کو بڑا انہوں نے لیا ہے۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا، صاف کہتا ہے کہ ہر قطب ہے عالم میں چیلا غوث اعظم کا۔ فَحُکْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حالی سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہی ہے آقا غوث اعظم کا۔ اچھا، حضور غوث اعظم کی ایک مرید تھا، تو ان کی ایک لڑکی کو جن اٹھا کے لے گئے، اور وہ جب گیا نا غوث پاک کے پاس کے، غوث پاک میری بچی کو جن اٹھا کے گیا، تو غوث پاک جنگل میں جا کے یہ وظیفہ پڑھا۔ انہوں نے جا کے پڑھا نا تو جنات کا بادشاہ آ گیا، تو کہا کیا حکم؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کو یہ کوئی جن اٹھا کے لے گیا۔ تو اس جن نے کہا کہ اس جن کو لے حاضر کرو، کہ جو غوث پاک کی مرید کی بیٹی کو لے کے گیا، تو اس کو لا کر حاضر کیا۔ کہا تجھے شرم نہیں آئی بے شرم؟ تو غوث پاک کی مرید کو لے آیا، پھر اس کو قتل کروایا اور اس کی بیٹی کو اس کو واپس دیا۔ سمجھ نہیں بات نہیں آئی؟ کون آیا؟ جنات کا بادشاہ، اور کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو غوث اعظم کی مریدی کو لے کے گیا۔ غوث اعظم جنات تو نا نام سے کانپتے ہیں، غوث اعظم یقین کرو گے، جنات نام سے کانپتے ہیں غوث اعظم۔ اب سنو اس شعر کو۔ ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں علم ہوا کہ جنگل میں ایسی مخلوق زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے کہا جنگل میں جا کے کرو۔ وہ تو غوث اعظم تھے نا، جنگل میں جا کے کرو۔ تو جنگلات میں اور سنسان جگہوں پر ایسی مخلوق زیادہ ہوتی ہے۔ جتنے انسان ہیں نا اس سے 9 گنا زیادہ یہ ہے، 9 گنا۔ اور دنیا کے اندر ایسا ہے کہ یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھ سکتے جنات، لیکن ادھر معاملہ الگ ہوگا جنت میں، ہم انہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ آج وہ کر لیں جو کرنا ہے مستیاں، کل ہماری باری ہے انشاءاللہ، اسی دیکھیں گے انہوں انشاءاللہ۔ غوث پاک کے مریدوں انشاءاللہ غوث پاک کے کرم سے بیڑا ہی پا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ قصیدہ غوثیہ کے ایک شعر کا یہ سمجھ دو کہ ترجمہ ہی کر رہے ہیں کہ نیا ہفتہ نیا دن سال نو جس وقت آتا ہے، وہ شعر ہے نا قصیدہ غوثیہ کا۔ اوئے بھائی آپ تو ماشاءاللہ عبداللہ، وما منها دهر او شهور او دهر وتم الا تعالی ويخبر بما یاتی ویجری۔ یہ 2 شعر ہیں، اس کو سمجھو کہ نیا ہفتہ نیا دن سال نو، یہ شمسی بھی ہے نا، ایک تو قمری ہوتا ہے، شمسی بھی ہے، شمسی ہوگا قمری ہو یار۔ نیا ہفتہ نیا دن سال نو جس وقت آتا ہے، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا۔ حضور حاضر ہو جاؤ، آ جاؤ حضور، اجازت ہے۔ ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا، جمیل
اتنے اشعار ہیں، میں نے مقطع پڑھا اور حضرت کا چہرہ بگڑ گیا. مطلب بگڑ گیا بڑا یہ نہیں کہ مطلب ایک ناگواری والا کیا کی کیتا ہے مقطع پڑھ دیتا. حضرت مزہ ہونا شروع ہوا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ دیکھیں بات سنو بھائیو، میں موقع ہے تو بات کروں. جو ہمارے بزرگوں نے جو غوث اعظم کو سمجھا ہے اور جو محبتیں کی اور جو ان پر عنایات ہوئی ہیں، جو ان کو مشاہدات ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ نہیں. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے کیا کہا. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک رسالے میں پورا بیان کیا ہے حضرت نے صلاۃ الاسحار کے بارے میں، نماز غوثیہ کے بارے میں. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل پر ایک تجلی ہوئی اور اس پر میری ایسی تجلی ہوئی کہ سرایت کر گئی اور مجھ پر یہ راز کھلا کہ 11 کے اندر کیا راز کیا 11 کے اندر راز کیا. تو اللہ تعالیٰ پر لکھا ہے. تو صلاۃ الاسرار کہتے ہیں اسے، نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں اسے. وہ طریقہ اس کا پڑھنے کا ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے تھوڑی دیر تک کے لیے، جو حمد بھی آپ کو یاد ہو پڑھتے رہیں. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیں. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں نا تو قبلہ اگر فرض کریں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کی سمت میں قبلہ ہے تو تھوڑا سا قبلے سے ہلکا سا یوں ہو جائے تو یہ مدینہ شریف کا رخ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا اور یوں ہو جائے تو یہ بغداد شریف کا رخ ہوتا ہے. تو اسی ہے جیسے یہ قبلے کی سیدھ یہ مدینہ شریف اور یہ بغداد شریف. تو بیٹھ کر پھر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے پھر 11 مرتبہ یہ کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. دل سے پڑھے تصور کے ساتھ بالکل جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. 11 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس تصور کے ساتھ کہ غوث اعظم کا دربار سامنے ہے اور یہ تصور بھی ہو جائے کہ غوث پاک موجود ہیں اور غوث پاک سے اجازت طلب کرے اور غوث پاک کہہ رہے آ جا، اس تصور کے ساتھ. تو ایک قدم بڑھا، قدم ایسے اٹھا کے ایسے سے نہیں. ہاں کبھی کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں ممکن نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ قدم اٹھا کے آگے رکھے وہ کھڑا ہو جائے اور قدم اٹھا کے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اس طرح 11 قدم چلے. پہلے سے بندہ دیکھ لے کہ میری جگہ اتنی ہے کہ نہیں، اور پھر جب 11 قدم چل لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور دعا کر کے کہ یا اللہ اس نماز غوث کے صدقے میں مجھ پر کرم فرما اور میری فلاں فلاں حاجت کو پوری کر. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نماز پڑھنے والے کی اس حاجت کو پورا کر رہا ہے. اب لوگ کہیں گے یہ کہاں حدیث میں ہے تو کہاں قرآن میں ہے. تو بھائی جو چیز اپنوں سے کی جاتی ہے نا باتیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. اپنے جو ہے نا ان کو ان کی حاجت نہیں ہوتی. دلائل تو ہے وہ بڑے ہیں الحمدللہ، اس میں بات نہیں ہے، لیکن جو ایسی باتیں کرتا ہے نا وہ ذرا اس کا ڈھیلا ہوتا ہے. تو اس کو تو ہمارے مخاطب تو وہ ہیں ہی نہیں. ہمارا مخاطب تو ہمارا اپنا ہے. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اس نماز کے حوالے سے جو بات کی ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے. امام کہتے ہیں حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. یعنی کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ اگر آپ نے پڑھی، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں. پھر امام کہتے ہیں آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا. تو غوث پاک سے محبت کریں. اب یقین کریں غوث پاک کی محبت جو ہے نا وہ پتہ نہیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یقین کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اور غوث پاک نے جس طرح زندگی گزاری کبھی یہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. صرف حلوے نہ کھائیں، صرف 11 شریف نہ بنائیں، بلکہ غوث اعظم کی تعلیمات کو بھی دیکھیں کہ غوث اعظم نے 40 سال تک
عشاء کی وضو سے آپ نے فجر پڑھی. جنگل میں رہتے تھے, کھانے کو ملتا نہیں تھا, کئی کئی دن بھوکے رہ جاتے تھے, یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ انتقال فرما گئے, اور لوگ آتے, ان کو غسل دیتے, ان کو کفن پہناتے, اور جیسے ہی دفنانے کے لیے جاتے تو اڑ جاتے. تو کئی بار ایسا کئی مجاہدات اس وقت نے کی ہیں, ایسے تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم سے وہ محبت عطا فرمائے کہ ہم ان کے فرمانوں کو بھی دیکھیں, ان کے مجاہدات کو دیکھیں, انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہم وہ بھی دیکھیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں نا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند الاقتال. تو اعلیٰ حضرت غوث اعظم نے یہ بھی کہا نا مریدی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی. یعنی کہتے ہیں میرے مرید وہ ہیں جو سخت گرمی میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تاریکی میں موتی بن کر چمکتے ہیں. تو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ عبادت میں, اور دن کیسے گزرتے ہیں؟ عبادت میں. تو وہ مرید بھی تو ایسے چاہیے نا یار. تو اللہ کرے, یہ تو فرمان تو اس وقت کا ظاہر ہے کہ عام ہی ہے, لیکن جو ایسے مرید ہوں تو پھر ان کے یہ تو کہتے ہیں مریدی ہمت وشتہ وغدی افعل ما تشاء فالاسم علی. تو مرید بھی تو ایسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں ایسا مرید بنائے غوث اعظم کا. نمازوں کا ٹھکانہ ہوتا نہیں, جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں, والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں, غیبت, چغلیاں, حسد, اس سے ہمارا معاملہ کبھی ختم ہوا نہیں. اور جناب غوث اعظم کے مرید, تو ایسا مرید ہمیں نہ بننا ہے, نہ اللہ ہمیں بنائے. پکے مرید ہونے چاہیے غوث اعظم کے, جو نمازی بھی ہو, جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوں, لا شریک لہ, اس کو مانتے ہوں, اس کے محبوب پر درود پاک پڑھتے ہوں, ان کے محبوب کا ادب کرتے ہو, تعظیم کرتے ہو, نمازوں کا اہتمام ہو, فرض و واجبات کی ادائیگی ہو, لوگوں سے محبت ہو, پیار ہو, نہ غیبت ہو, نہ چغلی ہو, نہ حسد ہو, نہ دل شکنی ہو, نہ بدگمانیاں ہوں. ایسا مرید ہو تو پھر کیا بات ہے. تو جو ایسے مرید ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر کے بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ سے کا, یا جس نے تجھ جیسے کو بندہ